الحمدللہ بھائیو، پھر دوسرے دن ہجرت کا ہم ام معبد کے مقام پر قائم تھے، جس کو حرم مشلل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے پڑوس میں پہلے زمانے میں یعنی نبوت سے پہلے بھی خزرج کے لوگ وہاں آ کر اپنے بت کی عبادت کیا کرتے تھے، منات۔ تو وہ سارے علاقے دیکھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ اس بت کو توڑ دیا جائے، اور پھر ہم نے وہ سارے مقامات دیکھے۔ آگے جا کر ہم کو مائل سٹونز دکھایا گیا، پہلے بھی تھا، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے خلافت عباسیہ نے باقاعدہ بڑے بڑے پتھر ہر میل پر رکھے تھے، تاکہ کوئی راستہ بھٹک نہ جائے اور غائب نہ ہو جائے حج کے زمانے میں خاص طور پر۔ تو ہم نے وہ دیکھے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلے وادی قدح کی طرف۔ تو وادی قدید میں یہ ہے کہ الگ الگ نہریں جو بہتی ہوئی ہوتی ہے۔ کنہ طرائق قیددہ ہمیں یہاں سمجھ میں آیا، یعنی جو سارے قبیلے اپنی اپنی عبادتیں کرتے تھے، اپنے اپنے مذاہب کو فالو کرتے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو وہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی وہاں پر، اس لیے کہ جیسے الگ الگ نہریں بہتی ہیں، اپنا اپنا راستہ نکالتی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی تھے۔ اور پھر ہم نے وہاں پر کچھ اشجار بھی ہمیں دکھائے گئے، درخت جو کعبے کی طرف کھینچے ہوئے ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقمر والنجم والقمر والنجم والشجر یسجدان۔ تو والنجم والشجر یسجدان، نجم کہتے ہیں کہ وہ ایک پودا ہے اس علاقے میں جس کو نجم کہا جاتا ہے، اور درخت بھی سارے کعبے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی تفسیر ہے، اور دوسری تو جو عام طور پر تفسیر ہے کہ چاند بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور شجر بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ پھر قدید سے ہم نکلے تو ہمیں وہ جگہ دکھائی گئی جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا تھا، کہ سراقہ جو مشہور قصہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے تھے اور ان کے پاؤں گھوڑے کے پاؤں جہاں دس گئے تھے، اور پھر انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی۔ وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مٹی والی جگہ نہیں ہے اور ریت والی جگہ نہیں ہے، بلکہ پتھریلی جگہ ہے۔ تو پتھریلی جگہوں میں کسی کو گھوڑے کا پاؤں دس جانا، یہ واقعی ایک معجزہ تھا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پاؤں نہیں دسے اور گھوڑے کے پاؤں دس گئے۔ اور پھر وہاں سے ہم آگے چلے تو ہم آئے ایک جگہ کے اوپر جس کا نام ہے بیر مریہ۔ بیر مریہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک چشمہ ہے جہاں ہر وقت پانی رہتا ہے، اور ماء احیا بھی کہا جاتا ہے، احیا یعنی زندگی۔ تو وہ جگہ ہر وقت سرسبز رہتی ہے، آس پاس کے پہاڑ سارے سوکھے ہیں، لیکن وہ جگہ، وہ وادی ہر وقت سرسبز رہتی ہے اس چشمے کی وجہ سے، اور حجاج اور معتمرین اس چشمے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پانی کی ضرورت ہوئی اس سفر کے اندر، تو انہوں نے اس وادی کا رخ کیا پہاڑوں کے درمیان۔ تو وہاں ہم نے ماء احیا بھی دیکھا، اور وہ آیت بھی قرآن کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کے وقت تم مچھلی کھا سکتے ہو، اور احرام کے وقت تم شکار نہیں کر سکتے کسی جانور کا۔ پھر اس کے آگے ہم گئے تو وہاں پر بھی پہاڑوں کے اندر ماء احیا کی نہر آگے چلتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وادیوں کا بھی رخ کیا تھا۔ تو ہم نے ان وادیوں کو بھی طے کیا۔ وہاں پر بھی ماء احیا ہے، اور وہاں پر بلسان کا درخت بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ بلسان کا درخت وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زخموں کا علاج بلسان کے درخت اور اس کے پتوں سے کیا کرو۔ پھر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے، ہم جحفہ کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو اتارا اور کہا کہ نبی جی، جس اللہ نے تم پر قرآن اتارا ہے، ان کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں مکہ واپس لائے گا، یعنی مکہ فتح ہوگا ایک دن۔ تو یہ ایک تسلی مل گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی، اور وہاں پر ہم نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی، اور ساتھیوں نے کچھ شاور غسل بھی لے لیا، اس لیے کہ وہاں پر فیسلٹیز تھی مسجد کی۔
اور پھر آگے ہم چلے وادی حامدہ کی طرف. یہ تھا ہمارا دوسرا دن. وادی حامدہ میں پھر ہم نے پڑاؤ کیا، کیمپ لگایا.